بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ورزا؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئی دعا کے ساتھ، ایک نئی حدیث کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے وسیم احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ وہ چہرہ تر و تازہ رہے جو میری حدیث کو یاد کرے، پھر اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائے۔ تو دیکھیں یہ اسلام کی اور ہمارے جو دین کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم بنی نوع انسان پر کہ ہمیں جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور اس مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کر کے اپنے لیے برکتیں اور رحمتیں کیسے سمیٹنی ہیں۔ تو دیکھیں آپ اگر اپنا چہرہ تر و تازہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ اپنے چہرے کو خوش اور تر و تازہ اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات کر رہے ہیں کہ جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو وہ چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تو آپ بھی اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کے جو فوائد ہیں اور جو اس کی رحمتیں ہیں اور اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس مختصر ویڈیو میں ایک نئی حدیث سیکھنے کی کوشش کریں گے جو کہ ایک ذکر ہے جس کے متعلق ہم اپنی پریویس ویڈیوز میں اس کی فضیلت بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ابھی اس لنک پہ کلک کریں اور وہ جو پلے لسٹ ہے جس میں اس وظیفے کی فضیلت کے متعلق مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جو دنیا اور آخرت ہے وہ سنوار سکتے ہیں۔ تو کم و بیش ہم نے تقریباً 6 جو ہیں وہ احادیث اس کی فضیلت کے متعلق اپنی پریویس ویڈیو میں یاد کی تھیں، ان کا ذکر کیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کو یاد کیا ہوگا، ان پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور اس کی جو فضیلت ہے، اس وظیفے کی جو برکتیں ہیں وہ آپ پہ نازل ہو رہی ہوں گی۔ تو آج کی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص اس ذکر کو کثرت سے پڑھتا ہے، یہ ذکر جو ہے یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت محبوب جو ہے وظیفہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جو ہے، اس حدیث کا مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بندہ جو ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے اس نے میری ذات پہ بھروسہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے وہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے میری ذات پہ بھروسہ کیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ تو دیکھیں اس بندے کی جو اس وظیفہ پڑھنے والے کا کیا پروٹوکول ہے، اس وظیفہ پڑھنے والے کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بندے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے وہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ تو یقیناً آپ کا ایک اللہ سبحانہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے گا تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ ضرور اس پہ عمل کریں، یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں۔ یقیناً اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اسی میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ تو ہمیں دعاؤں اور اذکار کے ساتھ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے، اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ اس ذکر کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی اس کی برکتیں ہیں، وہاں پہ یہ ایک فضیلت آج اس حدیث کی روشنی میں ہم نے اور سیکھی ہے۔ یقیناً آپ اس پہ عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ یہ مختصر وظیفہ ہے، اس کے 4 الفاظ ہیں لیکن بہت برکتوں والے ہیں، بہت رحمتوں والے ہیں، اور بہت ہی باعث منافع ہیں۔ یعنی آپ کی دنیا بھی اس میں کامیاب ہوگی اور آخرت بھی یقیناً آپ کی کامیاب ہوگی۔ تو جس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی یقیناً وہ
سرخرو ہو گیا، اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی۔ تو آپ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقیناً آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا، آپ کے جو مزاج ہے اس میں ٹھہراؤ آئے گا، آپ کی جو پرابلمس ہیں وہ حل ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں اور دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس ذکر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی جو ہے وہ محبت حاصل ہوگی۔ یقیناً اللہ کی محبت حاصل ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اس کو پا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور اس کے پڑھنے سے اگر اس کے پڑھنے سے کسی ایک نے بھی عمل شروع کر دیا تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آپ دعاؤں میں ضرور سب کو یاد رکھیں اور یہ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس وظیفے کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو اسٹے ٹیون انٹل another ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔